مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن زلزلة الساعة شيء عظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، رب کریم نے ہمیں اپنا نیک بندہ بننے کا پابند فرمایا ہے۔ نیک بندہ انسان تب بنتا ہے جب اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے۔ رب کریم کی نافرمانیاں کرنے کا انداز بہت سے طریقوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ مثلا اللہ رب العزت کے وہ احکام چھوڑنا جو قرآن کریم میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ احکام چھوڑنا جو حدیث پاک میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی تو رب کریم کے احکامات ہیں، کیونکہ قرآن کریم اور احادیث نبویہ یہ دونوں اللہ نے آسمان سے نازل کیے ہیں۔ عام طور پہ غلط فہمی یہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں قرآن آسمان سے آیا ہے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمان سے نہیں آئی، حالانکہ قرآن کریم میں اس کے خلاف موجود ہے۔ سورت نمبر 4 سورت النساء آیت نمبر 113 رب کریم فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ محبوبم، آپ پہ جیسے کتاب اتری ہے ویسے حکمت اتری ہے۔ حکمت سے مراد حدیث ہے، اور رب کریم فرماتے ہیں میں نے قرآن اور حدیث آپ پہ نازل کر کے آپ کو ان علوم سے روشناس اور بہراور کر دیا ہے جس کو آپ اس کے نزول سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ اس سے سمجھ آیا قرآن کریم بھی اللہ کی طرف سے اترا ہے اور حدیث پاک بھی اللہ کی طرف سے اتری ہے۔ بس ایک فرق ہے کہ ہم قرآن کریم کے لفظ اور مطلب دونوں کو اللہ کی طرف سے مانتے ہیں۔ حدیث میں مطلب اللہ کا ہوتا ہے، لفظ رسول اللہ کے ہوتے ہیں۔ تو چاہے قرآن کریم کی نافرمانی ہو تب بھی اللہ کی نافرمانی ہے، حدیث پاک کی نافرمانی ہو تب بھی اللہ کی نافرمانی ہے۔ جب نافرمانی خدا ہم سے صادر ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہم نیک بندے نہیں بن پائیں گے۔ نیک بندہ تب بنتا ہے جب نافرمانی ہو تو فوراً توبہ کر لو۔ یہ بات ذہن سے نکال لینی چاہیے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوں گے۔ ہم نبی نہیں ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں۔ گناہ فرشتے سے نہیں ہوتا، گناہ نبی سے نہیں ہوتا۔ جو فرشتہ بھی نہ ہو، نبی بھی نہ ہو، اس سے گناہ ہونا ممکن ہے کہ اس سے گناہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، اللہ کی ذات جس کو بچا لے، لیکن اگر گناہ ہو جائے تو یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا اس گناہ پر توبہ کیے بغیر زندگی گزارنا جرم ہے۔ گناہ ہو جانا اتنی بری بات نہیں ہے۔ شیطان بندے کو بہلا دیتا ہے، شیطان بندے کو غلط راستے پہ ڈال دیتا ہے، شیطان غصے سے نفس سے بندہ مجبور ہو جاتا ہے، لیکن فوراً توبہ کریں۔ بعض اوقات ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی میں ہوتے ہیں لیکن شیطان ہمیں ایک نورانی پٹی پڑھاتا ہے۔ وہ نورانی پٹی یہ ہے کہ شیطان کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ دھوکہ نہ کرو۔ اب بندہ کہے گا اللہ کے ساتھ دھوکہ کیسے؟ کہ یار آج توبہ کر رہا ہے، کل تو اس سے پھر گناہ ہو گیا تو اللہ سے دھوکہ ہو گیا ہے، تو لہٰذا کل تو نے پھر گناہ کرنا ہے، آج توبہ کر رہا ہے، پرسوں پھر کرنا ہے، آج توبہ کر رہا ہے، لہٰذا ابھی توبہ نہ کرو، زندگی کے آخر میں توبہ کرنا۔ یاد رکھیں یہ شیطان کی نورانی پٹی ہے، یہ شیطان کا ایک خبیث قسم کا داؤ ہے، اور یہ داؤ پہ جس پہ چل گیا وہ پھنس گیا۔ کیوں؟ میں اس کا جواب عقلی طور پہ سمجھانے کے لیے دیتا ہوں کہ میں نے آج کپڑے پہنے ہیں، یہ کل پرسوں تو میلے ہو جائیں گے، لہٰذا ان کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بس پہنے ہی رہو۔ کوئی دنیا کا بے وقوف بندہ بھی یہ بات نہیں مانے گا۔ وہ کہے گا پرسوں میلے ہوں گے تو پھر دھو لیں گے، 4 دن بعد میلے ہوں گے تو پھر دھو لیں گے، ہفتے بعد پھر میلے ہو تو پھر دھو لیں گے۔ تو ہم کپڑے میلے ہونے کے بعد دھو کے پہن لیتے ہیں، تو جب گناہ بندے پر آتا ہے تو دل میلا ہو جاتا ہے۔ آج توبہ کر لے، کل پھر ہو گیا تو پھر کر لیں گے، پرسوں پھر ہو گیا تو پھر کر لیں گے۔ اگر شیطان کا داؤ چل رہا ہے تو رحمان کی توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے۔
لیکن ہمیں شیطان نے نورانی پٹی پڑھا رکھی ہے اللہ سے دھوکہ نہ کرو، حالانکہ دھوکہ نہیں ہے، ہم خود اپنی جان سے شیطان کے کہنے پہ دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں شیطان کے داؤ پیج سے بچنا بڑا ضروری ہے، اور بندہ کب بچتا ہے؟ جب بندے کو اللہ والے کی صحبت مل جائے۔ صحبت سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس چمٹا ہوا بیٹھا ہو، مراد ہے اس کی رہنمائی میں چلے زندگی۔ جب بندہ کسی اللہ والے کی رہنمائی میں چلتا ہے، اللہ والے سے مراد کیا ہے؟ آج کل لوگ سمجھتے ہیں اللہ والا اسے کہتے ہیں جس نے سر پہ پگڑی رکھی ہوئی اور ہو اللہ ہو کی ضرب لگا۔ اللہ والے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ والے کی بہت آسان اور بہت سمپل سی ایک تعریف ہے کہ جس کے ساتھ جب آپ بیٹھیں اس کی گفتگو سے آپ کو اللہ یاد آئے، گناہ چھوٹنے کا ارادہ پیدا ہو، رسول اللہ سے محبت بڑھے، دین کے ساتھ لگاؤ کا جذبہ بڑھے، وہ اللہ والا جس کے ساتھ بیٹھنے پر بندے کو مل جائے، اس کی صحبت یعنی اس کی رہنمائی میں۔ اور جب بندہ یوں چلتا ہے تو رب کریم انسان کو ایسی ایسی چیزیں عطا فرماتے ہیں کہ وہ انسان کے بس کی بات عام طور پہ نہیں ہوتی۔ پھر انسان توبہ بھی کرتا ہے، پھر انسان شیطانی داؤ سے بھی نکلتا ہے، پھر شیطان کے تمام حربوں کو توڑنا وہ جان لیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا نیکوں کے لیے شیطان کے نورانی داؤ ہوتے ہیں، اور جو شیطان صفت بن چکے ہوتے ہیں انہیں تو داؤ پیچ چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ان کا تو گناہ مزاج بن چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے، فرمایا مومن گناہ کرے تو اسے یوں لگتا ہے کہ اس پر پہاڑ گر گیا ہے، اور منافق گناہ کرے تو اسے یوں لگتا ہے کہ کان پہ مکھی بیٹھی تھی میں نے اڑا دی۔ کیوں؟ مومن آدمی جب گناہ کرے گا فوراً توبہ کرے گا، فوراً توبہ، تو اس کا دل صاف رہے گا، اور صاف چیز پہ چھوٹا سا داغ بھی بڑا نظر آتا ہے، اور جو ہو میلا اس میلے پہ ایک میلا داغ اور مل جائے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں دل کی صفائی کرنی چاہیے، اور دل کی صفائی کا بنیادی طریقہ ہے کہ پچھلے گناہوں سے معافی مانگیں۔ یار کل ہوگا گناہ، اس لیے آج معافی نہ مانگوں، پتہ نہیں کل تک زندہ ہوں گا یا نہیں ہوں گا، پتہ نہیں کل تک میری زندگی ہے یا نہیں ہے۔ کون لکھوا کر لایا اس دھرتی پر ہم زندہ رہیں گے؟ کون لکھوا کے لایا؟ ام المؤمنین سیدہ کائنات اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا مخلدا۔ فرمایا اگر دنیا کسی کی ہمیشہ رہنے کی جگہ ہوتی تو اس کائنات میں واحد ہستی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی تو اس میں ہمیشہ رہتے۔ کہ رسالت مآب علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، حضور پاک علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، تو جب سب سے افضل ترین شخصیت اس دھرتی پر ہمیشہ نہیں رہی تو آپ اور ہم کس کھیت کی باغ کی مولی ہوں گے؟ ہمارا حشر کیا ہوگا؟ تو اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ ہم ہمیشہ دنیا میں رہیں گے۔ اور میرے دوستو، شیطان کا کام ہے گناہ کروانا، اور ہمارا کام ہے توبہ کرنا یا گناہوں سے رکنا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایک نسخہ ایسا بھی ہے کہ انسان گناہ سے بچ جاتا ہے۔ گناہ کرتے ہوئے بھی وہ نسخہ اگر مستحضر ہو نا، بالکل بندے کے دماغ میں ایسے ہو جیسے ہونے کا حق ہے، بندہ گناہ موقع پر چھوڑ دیتا ہے۔ وہ بہت آسان نسخہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن ہم نے اسے مشکل بنایا۔ وہ کیا نسخہ ہے؟ اپنی موت اور اپنی قبر کو اسی وقت یاد کر لو۔ جس وقت گناہ ہو رہا ہے نا، فوراً سوچو میں نے مرنا ہے اور میری قبر ہونی ہے۔ اور قبر کا تصور کیسے ہے؟ بندہ بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے، بہترین قسم کا نرم گدا ہے، زبردست قسم کی کمرے میں 16 نمبر پہ کولنگ ایسی کی جاری ہے، اور ٹھنڈک میں اچھا سانس لے رہا ہوں، لیکن ایک دم بندے کے ذہن میں گناہ کا خیال ہے اور ایک دم موت کا خیال ہے، تو یوں سوچیں کہ آج کھلا کمرہ ہے، دیکھیں بھئی 12x12 کا کمرہ ہے، کتنی اونچی چھت ہے اور کتنا کھلے فضا میں بیٹھا ہوں۔ ایک وقت آئے گا جو میرے سینے کے اوپر 1 فٹ پہ بھی زیادہ نہیں ہوگا، اس سے بھی کم ہوگا، اور وہ قبر کی چھت ہوگی، اور میں قبر کی پاداش میں ہوں گا، اور قبر بند ہو چکی ہوگی۔ اس وقت باہر میں کسی آدمی کو بلانے کے لیے میرے پاس کسی قسم کا سوشل میڈیا نہیں ہوگا، کسی قسم کا الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، کوئی بیل، کوئی گھنٹی، کوئی الارم، کوئی آواز، کوئی ندا، کوئی تنبیہ، کچھ نہیں ہوگی۔ میرے ساتھ جائیں گے تو اعمال جائیں گے، آج نیکی کر لے، گناہ چھوڑ دے۔ رب جانتا ہے میں کتنی کارگزاریاں آپ کے سامنے، کتنے حضرات کی پیش کر سکتا ہوں کہ گناہ سے بندہ فوراً رک جاتا ہے۔ ایسے گناہ کی طاقت بندے میں ریموو ہو جاتی ہے جیسے آپ بجلی کا بٹن بند کریں تو وہاں سے لائٹ بند ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک دفعہ سوچیں تو صحیح۔ اور میرے دوستو یاد رکھیں، جو گناہ ہے اس کی لذت ہے،
جو عبادت ہے اس میں بندے کو تھوڑی تکلیف ملتی ہے ابتدا میں، پھر لذتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن گناہ کی لذت یہ وقتی ہے، گناہ کا عذاب یہ ہمیشہ کے لیے، عبادت کی تکلیف یہ وقتی ہے لیکن عبادت کا اجر یہ ہمیشہ کے لیے۔ تھوڑا سا ہم سوچیں تو کبھی بھی رب کریم کے سامنے جھکنے پر بندے کو دیر نہیں لگے گی، بس یاری لگائی ہوئی ہے ہم نے شیطان سے، اس یاری کو توڑنا ہوگا۔ یاد رکھیں دنیا میں جب بندہ جاتا ہے نا کوئی، اور ہم اس کے جنازے میں جاتے ہیں، ہم اس کے جنازے میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت بھی شیطان اپنا ایک داؤ پیج ہم پہ چلا رہا ہوتا ہے۔ پتہ ہے ہمارے دماغ میں اس وقت شیطان کیا ڈال رہا ہوتا ہے؟ بس بیچارے کی عمر اتنی تھی، مر گیا بیچارہ، ہم اس کے بارے میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن بڑے ترس کے ساتھ، بڑی نرم دلی کے ساتھ سوچ، اوہ بیچارہ مر گیا، کوئی سمجھے گا نعوذ باللہ بدقسمت ہے، کوئی کہے گا بس بیچارے کی عمر اتنی تھی، فلاں ہو گیا۔ اصل چیز پہ ہم توجہ نہیں کرتے شیطانی داؤ کی وجہ سے۔ وہ کیا ہے کہ بھائی وہ مر گیا، وہ بدقسمت یا خوش قسمت وہ جانے، اس کا خدا جانے، لیکن جو میں اوپر ٹھہرے ہوئے افسوس کی اماں بنی ہوئی ہوں، میں لکھوا کے لایا ہوں کہ میں نے 100 سال پورا رہنا ہے، ہم اپنے بارے میں نہیں سوچتے۔ شیطان اس طرف سے ہمارا راستہ بند کیا ہوا ہوتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، شیطان صرف ہم پہ مسلط نہیں ہے کہ آپ کے ہم مجبور ہیں، ہمارے اوپر شیطان گناہوں کی باج ڈال رہا ہے۔ حدیث پاک پوری پڑھیں تو مسئلہ پورا سمجھ آتا ہے۔ فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطانی طاقت، ایک رحمانی طاقت ہوتی ہے۔ شیطانی طاقت کا معنی ایک شتونگڑا اس پر مسلط ہے، وہ غلط خیالات ڈالتا ہے، اور رحمانی طاقت کا معنی ایک فرشتہ اس کی حفاظت پہ ہوتا ہے، جو اس کو نیکی کی راہ دکھاتے ہے، برائی سے روکتا ہے۔ پتہ ہے کیسے دکھاتے؟ جب ہمارے دل میں گناہ کا خیال آتا ہے، یہ شیطانیت کا اثر ہے، شیطان کا اثر ہے جو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، اور جو فوراً دل میں آتا ہے کہ اگر پکڑا گیا تو کیا ہوگا، اگر کسی کو پتہ چل گیا کیا ہوگا، اللہ کو کیا جواب دے گا، یا اس طرح کی جو باتیں ہمارے دماغ میں، یہ فرشتے کی طرف سے وہ نورانی اثر ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد فیصلہ ہم نے لینا ہے، جو ڈیسیژن پاور ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، شیطان کی بات تسلیم کرنی ہے یا فرشتے کی بات تسلیم کرنی ہے۔ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ لوگ شیطان کی بات مان لیتے ہیں، کیوں؟ اس کی ایک وجہ بتاتا ہوں۔ یاد رکھیں جب ہم نے شیطان کی بار بار بات مانی اور توبہ نہ کی تو فرشتے اور ہمارا تعلق خفیف ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ اگرچہ ہم مومن ہیں، ہمارے دل میں ایمان ہے، لیکن اس سے جو ہماری ریلیشن شپ کی لائن آ رہی ہے نا، ایمانی طاقت، وہ انتہائی ویک، کمزور ہو گئی ہے، اسی لیے اس کی بات کا اثر ہم کم لیتے ہیں۔ اور شیطان سے روزانہ کی یاری ہے نا، ڈیلی بیسس پہ اس کے ساتھ ریلیشن شپ چل رہی ہے، فوراً ایکسیپٹ ہو گئی اس کی بات۔ اس کی مثال بڑے آسان طریقے سے، موبائل ہمارے پاس ہے، اس میں سم لگی ہوئی ہے، اس میں سارے پیکیجز، اس میں بیلنسز، اس میں سب کچھ موجود ہے، اور ہم شہر میں بیٹھے کالز کر رہے ہیں، میسیجنگ کر رہے ہیں، واٹس ایپ چل رہا ہے، انٹرنیٹ چل رہا ہے، سوشل میڈیا پہ میں ایکٹیو ہوں۔ ہم تھوڑا سا اس ایریا میں چلے جاتے ہیں جس ایریا میں سگنل پرابلمز ہیں، تھوڑے وہاں پر کوریج سگنلز کی کم ہے، تو وہاں پر ہمارے سگنل خفیف ہو جاتے ہیں۔ کہتے نہیں یہاں سروس تھوڑی سی ویک ہو گئی ہے، یہاں پر نیٹ ورک تھوڑا سا جو ہے نا کمزور ہو گیا ہے، تو اس وقت ہم کسی کی بات پوری سن نہیں سکتے۔ کیوں؟ اب ہم نے اس نیٹ ورک سے دور ہو کر، اس کھمبے سے یا اس کی کوریج سے یا اس کے پول کے اثرات سے دور ہو گئے ہیں، تو اب اثرات اس کی انٹرنیٹ کے آنے کی ہمارے سامنے کمزور ہو گئے۔ یہی معاملہ ہمارا اس فرشتے کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہے، اس کی بات کبھی مانی نہیں ہے، اس کے ساتھ تعلق رکھا نہیں ہے، اس کے ساتھ معاملہ اسٹرانگ نہیں رکھا بلکہ ویک رکھا ہے، تو اس لیے اس کی بات ہم پہ اثر کم کرتی ہے، شیطان کی بات ہم زیادہ تسلیم کر لیں۔ اور شیطان ایسے نورانی داؤ پیش کرتا ہے، میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ حضرت محبوب سبحانی ذل رحمانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ایک بہت بڑا نام ہے اس دھرتی پر، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حنبلی ہیں، اور تصوف کے ایسے امام ہیں جیسے شریعت میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا درجہ ہے، ویسے تصوف میں، تزکیہ میں، للہیت میں، خانقاہی نظام میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو وہ ملکہ حاصل ہے۔ فرماتے ہیں شیطان اتنے بڑے بندے پر بھی اپنا داؤ چلانے آتا تھا، اور واقعی آتا۔ یہ تو اللہ کا کرم ان پہ، اللہ کا فضل ان پہ،
اللہ کا احسان ان پہ کہ اس کے داؤ پیچ سے بچ جاتے۔ ایک مرتبہ شیطان مولوی بن کے آیا، داؤ پیچ ٹوٹ گیا، ولی بن کے کسی ترتیب پر داؤ پیچ یہ توڑتے گئے۔ جو اس نے آخری حملہ کیا ہے وہ اس نے اللہ کی آواز بن کے ان کے کان میں ڈالی، جعلی آواز بنائی، فیک آواز بنائی۔ کیا یہ عبادت کر رہے ہیں، اپنی عبادت گاہ میں بیٹھے ہیں، اس عبادت و ریاضت کے دوران ایک کونے سے ندا آتی ہے جسے ہم غیب کی آواز کہتے ہیں، میرے بندے عبد القادر تیری نیکیاں قبول ہو گئی ہیں، آج کے بعد نماز روزہ تیرے اوپر معاف ہو گیا۔ انداز دیکھو، میرے بندے، اللہ بن رہا ہے، یہ آواز اللہ تعالیٰ کی لا رہا ہے، کسی مولوی کی نہیں، کسی ولی اللہ کی بات نہیں۔ اب شیطان کتنے داؤ پیچ کے ہائی لیول پہ بیٹھا ہوگا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے فوراً سوچا کہ یار اگر میں اتنا نیک ہوں کہ میری پچھلی نیکیاں قبول تو اگلے کی چھٹی ہو گئی ہے، اس طرح رسول اللہ اور حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام کو تو اللہ نے نہیں فرمایا۔ حضور کے صحابہ تو حضور پاک علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے، مسئلہ پوچھنا ہو تو حضور سے پوچھتے، ان کی باتیں امام الانبیاء کے پیچھے تھی، نمازیں ان کے پیچھے تھی، ان کی باتیں مقبول۔ رب نے قرآن میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سرٹیفکیٹ دی ہے ان کو، انہیں تو رب نے نہیں فرمایا کہ تم آگے عبادت نہ کرو۔ رسول اللہ کو تو حکم دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورۃ حجر کی آیت نمبر 99، کہ آپ وفات تک کی عبادت اپنی جاری رکھیں، میں ان سے بڑا آ گیا ہوں۔ تو فوراً فیصلہ کیا کہ اللہ کی آواز نہیں ہے، یہ شیطان مردود ہے۔ جس طرف سے آواز آ رہی تھی اس طرف سے منہ اٹھایا، اور اس طرح منہ اٹھا کر فرمایا اوے شیطان مردود، تیرا یہ داؤ بھی عبد القادر پہ نہیں چل سکتا، تو شیطان ہے۔ اگر عبادت گزشتہ عبادت مقبول ہو جائے اور اگلی عبادت معاف ہو سکتی ہے تو سب سے پیاری شخصیت تو رسول اللہ کی ہے اس دھرتی پہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اور ان کے بعد تو افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، اور پھر صحابہ اور اہل بیت اور تمام معاملات ہیں، ان کو تو نہیں فرمایا گیا، مجھے کہا گیا، لہٰذا تو شیطان ہے، میں تیری بات کو تسلیم نہیں کرتا، جا دفع ہو جا۔ حضرت نے اللہ کا شکر کیا اور ایک وقفہ لیا۔ اب شیطان نے ایک داؤ اور چلایا، وہ اس سے بھی 1000 گنا شدید تھا، اور وہ بھی رب کی آواز میں تھا۔ یہ بھی کوئی کم داؤ پیج نہیں تھا اس کا، لیکن اگلا داؤ پیج اس سے بھی ہائی لیول کا تھا۔ شیطان نے دوسری طرف سے آواز دی، اور وہ بھی اللہ رب العزت کی فیک آواز بنا کر کہا ہے میرے بندے عبد القادر شاباش، زبردست جواب دیا تو نے شیطان کو، لاجواب کر دیا اس مردود کو، میں نے اس کو اپنی دربار سے نکالا ہے، اسی لیے راندہ درگاہ ہے، لوگوں کو خراب کر رہا ہے۔ شاباش شاباش، تو بہت اچھا میرا بندہ ہے، ہم تیرے اوپر خوش ہیں، تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ ان نے فوراً سوچا کہ ساری باتیں تو اللہ والی کر رہا ہے، لیکن جو آخری جملہ ہے کہ تیرے علم نے تجھے بچایا، قرآن کریم میں رب بچاتا ہے، شریعت بتاتی ہے ہر تکلیف سے اللہ بچاتا ہے۔ اللہ مجھے فرما رہا ہے علم بچاتا ہے۔ علم فرشتوں کے استاذ تھا شیطان، علوم تو اس کے پاس بھی تھے، اسے تو علوم نے نہ بچایا کیونکہ وہ اللہ کی رحمت کے مقابلے میں آ گیا۔ یوں ہوتا کہ تجھے تیرے رب کی رحمت نے بچایا ہے، یوں ہوتا تجھے تیرے رب کے فضل نے بچایا ہے، یوں فرمایا جاتا تجھے تیرے اللہ کے کرم نے بچایا ہے، یوں نہیں ہے، لفظ ہے تجھے تیرے علم نے بچایا ہے۔ فرمایا یہ بھی شیطانی داؤ اور پیج ہے، اور اسے کہو اے شیطان میں تیری اس چال کو بھی سمجھ گیا ہوں، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے تقوی و طہارت نے نہیں، اللہ کے کرم نے بچایا، مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچایا۔ اب اندازہ لگاؤ، یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ذل رحمانی کی بات ہے، اور ہم کہاں؟ اس نے یوں پکڑ لیا نا، اور ہمارے ہاں ترتیبیں کیا ہوگی؟ اندازہ لگاؤ۔ اور ایسے کئی معاملات چلتے ہیں، شیطان کے داؤ پیج ہے، تو اس سے بچنے کا آسان طریقہ ہے کہ بندہ اللہ والوں کے ساتھ رابطے میں رہے، رہنمائی میں چلے، تو پھر مسئلہ نہیں ہے کہ شیطان آپ سے مایوس ہو جائے گا،
اور واقعی ایسا ہی ہوگا۔ آیت الخیر مولانا قاری محمد حنیف جالندری دامت برکاتہم العالیہ ایک حدیث پاک افتتاح بخاری میں ذکر فرما رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں نے پڑھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں، حضرت عثمان نے فرمایا کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی ہے، اس دن سے لے کر آج تک میں نے اپنے بائیں کندھے والے فرشتے کو یہ موقع نہیں دیا کہ وہ قلم اٹھائے اور عثمان کا گناہ لکھے۔ یہ ہوتا ہے اللہ والوں سے تعلق، کیسے موقع نہیں دیا۔ وہ صبح آتا ہے، شام لوٹ جاتا ہے، شام آتا ہے، اگلی صبح لوٹ جاتا ہے، لیکن اس کا تمام صفحہ خالی جاتا ہے۔ وہ عثمان کے گناہ لکھنے کو ڈھونڈتا تو ہے، پر عثمان رسول اللہ کی صحبت اور اپنے اللہ کے فضل سے اسے موقع نہیں دیتا کہ قلم اٹھا سکے۔ اگر اس جملے پہ غور کریں نا، یہاں یہ نہیں ہے کہ میں نے گناہ کے بعد توبہ کر لی تو اس نے میٹ دیا، ایسا ہی ہے نا، توبہ کر لے تو اللہ مٹوا دے گا نا، ثبوت ہی ختم ہو جائے گا، بندے نے پکی سچی توبہ کر لی، اب تو فرشتوں کے رجسٹر سے بھی ختم ہو جائے گی بات، وہاں سے بھی شفٹ ڈیلیٹ انٹر ہے، اب آپ اس کو روزانہ دوبارہ ریسائیکل بھی نہیں کر سکتے، تو ختم ہو گئی اللہ کا معاملہ۔ یوں نہیں ہے، کہا میں نے اسے شروع میں قلم اٹھانے ہی نہیں دیا، توبہ والی معاملہ تو آگے آ جائے گا۔ میرے دوستو، اسی لیے ہم اپنے اللہ سے تعلق مضبوط کریں۔ اور میں موجودہ حالات پر بھی ایک دو باتیں کہتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں نا، بعض روایات میں ہے رب فرماتے ہیں میں تمہیں رات کو بارش سے نوازتا ہوں تاکہ رات کو بارش بھی آئے، بیماریاں بھی ختم ہوں، اور دن کو تم اپنے کاروبار میں مشغول رہ سکو اور تمہارے کاروبار میں خلل نہ آئے، کیونکہ دن کو رب نے کاروبار کے لیے بنایا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، معیشت کے لیے اللہ نے دن کو بنایا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، رات کو آرام کے لیے بنایا۔ اب آرام کر رہے ہیں، باہر بارش برس رہی، تو یہ رب کی رضا کی نشانی ہے۔ فرمایا اگر اللہ کی ناراضگی ہو تو معاملہ الٹ ہو جاتا ہے، پھر بارشیں دن کو آتی ہیں، پھر کاروبار بھی ختم ہوتے ہیں، پھر معاملات بھی ختم ہوتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ضروری نہیں ہے کہ سیلاب ایک عذاب ہو سکتا ہے آزمائش ہو، ہمارے اوپر ایک آزمائش ہو، لیکن اب جو سیلاب کے مسائل ہیں، عذاب بھی ہے، آزمائش بھی ہے، اس لیے اللہ کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اب کیا سے کیا حالات ہمارے پورے خطے کے کیا نہیں بن رہے۔ آپ مجھے بتائیں، رات کو لوگ سوئیں اور صبح وہ پانی میں تیر رہے ہو، اور پانیوں کا یہ عالم ہے کہ نہ بچے محفوظ ہیں، نہ جانور محفوظ ہیں، نہ مرد محفوظ ہیں، نہ عورتیں محفوظ ہیں، نہ انسان محفوظ ہیں۔ یہ کل ہی ہمارا ایک یہاں قریبی جو حادثہ ہوا، اور ایک بچہ ایک نالے میں تیرتے ہوئے اور وہ فوت ہو گیا۔ آپ مجھے بتائیں، بارشیں ہوئیں، نالا بھرا، بچہ گرا، وہ فوت ہو گیا۔ آپ اور ہم نے تو ایک خبر پڑھی اور اڑا دی، ایسے ہوا اور ایسے ہوا۔ جس کے گھر سے اس معصوم بچے کا جنازہ اٹھا، اس کے ماں باپ سے پوچھ لیں کیا حالت ہوگی۔ اور اس طرح لوگوں کے جو زراعت کی تباہی ہوئی ہے، جو ان کے گھروں کے معاملات بگڑے ہیں، جو ان کے اموال کا نقصان ہوا ہے، املاک تباہ ہوئی ہیں، اس کا ازالہ ہم سب کو کرنا چاہیے۔ آج یہ رفاہی تنظیمیں چل رہی ہیں جو ان تک باقاعدہ امداد پہنچا رہی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے اپنا حصہ اس میں ڈالیں، یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر اس کی آنکھ جھکتی ہے نا جسم کی، تو پورا جسم اس آنکھ کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور اس کا سر دکھتا ہے تو پورا جسم اس سر کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اللہ نہ کرے کل ان پہ آج ہمارے اوپر ہو، آج ان پہ کل ہمارے اوپر ہو۔ ہم کیا سمجھتے ہیں ہم شہر میں بیٹھے ہیں، ہمارے راستے بڑے سکیور ہیں، ہم محفوظ ہیں۔ بھائی یاد رکھیں، تقدیر کبھی راستوں کو نہیں دیکھا کرتی، مضبوط سے مضبوط بند بھی سیلابوں کے آگے ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو ہمیں اپنے بھائیوں کی فکر بھی کرنی چاہیے، قولی طور پہ بھی اور عملی طور پہ بھی، اور اس میں اپنا حصہ بھی ملانا چاہیے۔ میں نے نہ کوئی رفاہی تنظیم بنائی ہے، نہ میں کوئی ڈونیشن مانگ رہا ہوں آپ سے، میں صرف ایک غیرت کا احساس جگانے کی بات کر رہا ہوں
تاکہ اس معاملے میں ہم رابطہ کریں. جو احباب ہیں جن پر ہمیں اعتماد ہے ہم ان کے ساتھ مل کر ان تک اپنا تعاون پہنچائیں تاکہ ایک مسلمان کی تکلیف کو آپ دور کریں گے. حدیث پاک میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک کوئی بندہ اپنے دوست اپنے بھائی کی مدد میں تکلیف میں لگا رہتا ہے رب کریم اس کی مدد میں رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس آدمی کو کہتے ہیں تو نے دنیا کی تکلیف اس سے اٹھائی میرا وعدہ ہے قیامت میں تکلیفیں تم سے میں ہٹاؤں. تو اس لیے ہمیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانیوں سے بچائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.